الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخضر علیہ السلام اسمہ بلیہ یا بلیہ وقیل غیر ذالک سمیا خضرا یا خضرا لأنہ کان لا یجلس علی خشبۃ یابسہ الا اخضرت۔ ہماری گفتگو امام زمان علیہ السلام کی مختلف انبیاء سے شباہت میں تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، لیکن نبی تسلیم کر کے علامہ محمد تقی صاحب کتاب ان کو امام زمان سے کن کن چیزوں میں شباہت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک گفتگو ہو چکی ہے کہ آپ کو طولانی عمر اللہ نے عطا کی ہے اور امام زمان علیہ السلام کو بھی طولانی عمر عطا کی ہے، یہ شباہت پائی جاتی ہے۔ آج گفتگو امام کے حضرت خضر علیہ السلام کے نام کی وجہ ہے کہ کیوں آپ کا نام خضر پڑا اور اصل نام کیا ہے۔ تو اصل نام یہاں پہ بلیہ یا بلیہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی نام کتابوں میں آئے ہیں۔ وجہ بتائی جا رہی کہ سمیہ خضرن، کیوں آپ کو سبز نام رکھا گیا، خضر یا خضر علیکم السلام، ہریالی کو کہتے ہیں۔ جواب یہ ہے لأنہ کان لا یجلس علی خشبۃ یابسہ الا اخضرت، جب بھی آپ کہیں کسی خشک زمین پر یا ایسی لکڑی جو خشک ہو، ایسا تختہ جو خشک ہو، اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے تو وہ سرسبز ہو جاتا تھا، ہریالی اس کے اندر آ جاتی تھی، اخضرت سبز ہو جاتا تھا۔ کما عن الصدوق رحمہ اللہ، جیسا کہ یہ روایت کتاب کمال الدین میں جناب شیخ صدوق نے نقل کی ہے۔ وقیلہ، دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ تختے پر بیٹھنے کا جو ہے وہ بھی وجہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے لأنہ کان اذا صلی، جب بھی آپ نماز پڑھتے تھے جس جگہ، اخضر ما حولہ، تو آپ کے ارد گرد ہریالی چھا جاتی تھی۔ یعنی اگر خشن زمین پر، بنجر زمین پر نماز پڑھتے تھے تو جہاں نماز پڑھتے تھے اس کے ارد گرد کیا ہے، سرسبز ہو جاتا تھا۔ تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے لأنہ کان فی ارض بیضاء، وہ ایک سفید جگہ پر تھے، سرزمین پر تھے، فاذا ہی تہتز خضراء من خلفہ، کہ جہاں آپ سفید زمین پر، اجلی زمین پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو، اور وہاں سے مثلا گزر ہوتا تھا، چلتے تھے تو آپ کے پیچھے پیچھے کا علاقہ سرسبز ہوا جاتا تھا۔ پر یہ دو تین وجہیں ذکر ہوئی ہے۔ پہلی وجہ کتاب کمال الدین میں جناب شیخ صدوق نے نقل کی ہے۔ یہ ہو گئی گفتگو نام کے سلسلے میں کہ کیوں نام خضر پڑا۔ اب خضر پڑھیں گے یا خضر پڑھیں گے، اس کے اوپر گفتگو ہے۔ وفی لفظ ہی ثلاث لغات، لفظ خضر میں تین لغت، تین طریقے سے آپ کا نام پڑھا گیا۔ فتح الخاء مع سکون الضاد، خضر، واضح ہے، فتح الخاء مع سکون الضاد، وکسرہا مع سکون الضاد، یعنی کیا، خضر۔ یہ ہو گیا دو طریقہ، خضر اور خضر۔ وفتح الخاء مع کسر الضاد یعنی خضر، یہ بھی پڑھا گیا ہے۔ تو خضر، خضر، ہاں، ظاہر ہے کہ اصل نام یہاں بیان کیا گیا ہے، یہاں بتا اسمہ بلیہ، بلیہ اسمہ بلیہ، ہاں، یہ بھی لفظ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی اصل کیا ہے۔ ان کا نام کچھ اور تھا، بعد میں ان کی اثر کی وجہ سے جہاں بیٹھ جاتے تھے یا جہاں نماز پڑھتے تھے یا جب سفید زمین سے گزرتے تھے تو وہ ہریالی ہو جاتی تھی، اس لیے آپ کو خضر یا خضر کہا گیا۔
القائم علیہ السلام رویہ فی النجم الثاقب۔ النجم الثاقب علامہ طبرسی کی نوری طبرسی کی کتاب ہے، صاحب مفاتیح کو استاد جو حرم میں دفن ہیں ان کی کتاب میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور بھی کتابوں میں ہے۔ انہ لا ينزل بارض الا اخضرت واعشوشبت۔ یہی کیفیت، یہی صورتحال امام زمان علیہ السلام کی بھی ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے، جہاں سے گزریں گے وہ سرزمین سرسبز ہو جائے گی۔ واعشوشبت، شیشاب مصدر ہے، اور ہم لوگوں کو تصریف اور صرف میر میں یہ مصدر پڑھایا جاتا ہے، یعنی کیا، وہاں پہ گھاس پھوس اگائے گی اگر وہاں گھاس پھوس نہیں ہوگی۔ شیشاب یعنی گھاس وغیرہ کا اگانا۔ اخضرت واشوشبت۔ ونبع منها الماء، اگر وہاں پانی نہیں ہوگا تو پانی نکل آئے گا، چشمہ ابل پڑے گا۔ فَإِذَا ارتحلا، اور جب امام وہاں سے منتقل ہو جائیں گے، وہاں سے گزر جائیں گے، کوچ کر جائیں گے، غار الماء، پانی جو ہے اندر چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَسَارَتِ الْأَرْضُ كَمَا كَانَتْ، جیسے پہلے زمین تھی ویسے ہو جائے گی، یعنی نہ پانی کا نام و نشان باقی رہے گا، نہ ہریالی کا نام و نشان باقی رہے گا، یہ پانی نکل آئے گا۔ ہاں، تو یہ کیفیت، یہ صفت جیسے حضرت خضر علیہ السلام کی تھی ویسے ہی امام زمان علیہ السلام کی بھی ہوگی۔ اقولو، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نوری طبرسی صاحب نے نجم الثاقب میں روایت نقل کی ہے، لہذا الخبر شواہد اخر، اور بھی شاہد ہیں، یہی ایک روایت نہیں ہے، اور بھی اس خبر کے لیے، اس جو روایت کو نقل کیا اس کے بھی اور شواہد ہیں۔ یطول ذکرها فی ھذا المختصر، چونکہ میری بنا ہے کہ میں مختصر میں یہ کتاب لکھوں، لہذا ان سب کو ذکر کرنا یا وہ واقعات جو اب تک پیش آ چکے ہیں اس سلسلے میں کہ امام جہاں تشریف رکھتے تھے وہاں سرسبز ہو جاتا تھا یا پانی نکل آتا تھا، وہ طولانی ہو جائے گا، اس لیے میں نقل نہیں کر رہا ہوں۔ اگلی خصوصیت اور اگلی صفت، الخضر علیہ السلام اعطاہ اللہ تعالی من القوت انہ یتصور کیف شاء۔ جناب خضر علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت اور یہ قوت عطا کی ہے کہ آپ جس شکل و صورت میں چاہیں متصور و ممثل ہو سکتے ہیں، یعنی اپنی کیفیت، اپنی شکل و صورت کو بدل سکتے ہیں یا اپنے آپ کو غائب کر سکتے ہیں۔ میں نے وجہ ذکر کی تھی کہ 8ویں امام نے جو پچھلی روایت پڑھی گئی ہے پچھلے درس میں، کہ آپ نے چشمہ حیات، آب حیات امری جسے کہا جاتا ہے اسے پی لیا تھا، اس کی توضیحات بھی ہے، لیکن اس آب حیات کے پینے کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہمارے جسم کے مانند نہیں رہا، یعنی گویا ایک قسم کا ایسا روحانی اثر ہوا کہ وہ ان کا جسم دکھائی نہ پڑے، جب چاہیں وہ جس شکل میں تبدیل کر سکیں۔ رواہ علی ابن ابراہیم فی تفسیر ہی یعنی صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت تفسیر قمی میں، تفسیر قمی تفسیر علی ابن ابراہیم ہے، قمی مشہور تفسیر ہے، اس میں اس روایت کو جناب قمی صاحب نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ یہ تھی جناب خضر کی کیفیت کی، جناب خضر اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، شکل و صورت بدل سکتے ہیں کہ کوئی ان کو نہ پہچان سکے۔ القائم علیہ السلام آتاہ اللہ تعالی ذالک، یہی کیفیت امام زمان علیہ السلام کی بھی ہے کہ اگر کوئی امام زمان علیہ السلام کو دیکھے ہو اور وہ اس کو بیٹھایا جائے کہ چلو تم بولتے جاؤ، ہم جو تم نے دیکھا ہم اس کی امام کی شکل بناتے ہیں، تو یہ تطبیق نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ امام کسی کو کسی شکل میں، دوسرے کو دوسری شکل میں، تیسرے کو تیسری شکل میں اور الی آخر، تو امام چونکہ اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی طرح، لہٰذا کسی مصور کو بیٹھا کر کے جس نے امام کو دیکھا ہو ان کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی، اور قسم کھا کر کے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہی امام تھے، ممکن ہے کوئی دوسرا رہا ہو یا ہو سکتا ہے امام رہے ہوں۔
بہرحال آتاہ اللہ تعالیٰ ذالکا، ذالکا سے مراد یہی اشارہ ہے، یعنی یہ خصوصیت جو حضرت خضر علیہ السلام کو حاصل ہے امام کو بھی حاصل ہے۔ والروایات والحکایات الدالہ علی ذالک کثیرہ، روایتیں بھی متعدد ہیں اور داستانیں بھی کہ جس میں لوگوں نے امام زمان علیہ السلام کو دیکھا ہے، کسی نے کچھ کیفیت بتائی، کسی نے کچھ کیفیت بتائی، ایک جیسی کیفیت ذکر نہیں ہوئی ہے کہ کہا جائے کہ امام کو یہ پاور نہیں حاصل ہے۔ ذکرنا بعضھا فی ھذا الکتاب واللہ الموفق للصواب، ہم نے بعض کیفیتیں ذکر کی ہیں، یعنی جہاں پر امام کا حلیہ ذکر ہے روایات میں وہ تو بیان کیا ہے، لیکن واقعات میں شکل و صورت جو لوگوں نے دیکھی ہے مختلف شکلیں بیان کی ہیں۔ الخضر اسی پہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو گفتگو ہے آگے پورا ایک درس چاہیے اس کے لیے۔ ایک ہماری کتاب بشارت الاسلام فی ظہور صاحب الزمان علیہ السلام ہے، ابھی تک میں نے یہ کتاب دیکھی نہیں لیکن نام اس کا بہت سنا ہے، اور امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ کتاب بہت زیادہ روایات میں بہت سے کتابوں میں اس کو مصدر و مدرک قرار دیا گیا ہے۔ علامہ سید مصطفیٰ آل سید حیدر کاظمی کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، کس زمانے میں تھے کب نہیں دیکھ سکا، تو علامہ سید مصطفیٰ آل سید حیدر کاظمی کی کتاب بشارت الاسلام فی ظہور صاحب الزمان علیہ السلام، اس کے صفحہ نمبر 267 پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی، کیونکہ یہ 67 کو اردو میں کہنا میرے لیے مشکل ہوتی ہے تھوڑا سا، جی، مفضل ابن عمر کو مخاطب قرار دے کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عربی عبارت نہیں اردو میں لکھ کر کے لائے، اے مفضل، حضرت مہدی علیہ السلام کی خبروں، مراد کیا ہے؟ امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں وارد احادیث اور روایات کو ہمارے شیعوں کے سامنے بیان کرو۔ حکم دے رہے ہیں چھٹے امام کہ ہمارے مہدی کے بارے میں ہم نے جو روایتیں اور بقیہ ائمہ نے اور رسول اسلام نے جو روایتیں بیان کی ہیں وہ شیعوں کے سامنے بیان کرو۔ کیوں ضروری ہے بیان کرنا؟ امام کہنے ہاں ضروری ہے بیان کرنا، ضرور بیان کرو، کیونکہ تاکہ وہ اپنے دین میں یعنی اپنے ایمان اور عقیدے میں شک و تردید کا شکار نہ ہوں۔ بہت بڑی بات ہے یہ، دین میں، ایمان میں، عقیدے میں شک و تردید کا شکار نہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر امام زمان علیہ السلام کے بارے میں شیعوں کو معلوم نہ ہو تو شیعہ بہک سکتے ہیں، ایمان سے پھر سکتے ہیں، عقیدہ ان کا خراب ہو سکتا ہے، یہ اس کا معنی نکلتا ہے۔ اس حدیث شریف سے آشکار ہے کہ ہم طلاب اور خواص کی شرعی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں زیادہ گفتگو کریں، عوام کے سامنے زیادہ چرچا کریں، اور احادیث مہدی کی تبیین و تشریح، ان کے حالات پر گفتگو۔ علائم ظہور کے سلسلے میں میں روایت آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، علائم ظہور کے سلسلے میں بھی حکم ہے کہ شیعوں کے سامنے، عوام کے سامنے بیان کیا جائے۔ جس قدر اہل ایمان امام زمان علیہ السلام سے زیادہ وابستہ ہوں گے، ان کے سلسلے میں زیادہ معلومات ان کے فراہم ہوگی، اسی قدر ان کے ایمان میں پختگی اور دین اور عقیدے میں ثبات آئے گا اور شکوک و شبہات دور ہوں گے۔ اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہم تمام اہل علم و دانش کے اوپر امام صادق علیہ السلام نے ڈالی ہے، یہ ذمہ داری سے ہم فرار نہیں کر سکتے، لہٰذا خاص طور سے امام زمان علیہ السلام کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ دو بات، ایک تو علائم ظہور کے بارے میں اور دوسرے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث وارد ہیں، دونوں پہ کام ہونا چاہیے، اگرچہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں لیکن دو حکم آیا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں ہم کو توجہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی گفتگو ہے پکی کہ تمام ادیان و مذاہب حتیٰ غیر آسمانی مذاہب، ان کے یہاں بھی منجی کا تصور ہے، مصلح کائنات کا تصور ہے، ایک آئے گا جو نجات دے گا، ایک ایسا آئے گا جو ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا، ایک ایسا آئے گا جو اس دنیا کو رشک جنت بنا دے گا، الی آخر۔ اس طرح کا تصور
ہندوؤں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، زرتشتیوں میں، حتیٰ غیر آسمانی جو مذاہب ہیں، اللہ ہندو لوگ بھی بعض کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کتاب ہے، کیا اوتار؟ نہیں، اوتار نہیں، ایک کوئی بہرحال وہ لوگ قائل ہیں کہ ہماری کتاب ہے، حضرت نوح یا حضرت داؤد کے زمانے کی. یہاں آپ کے گجرات میں کہیں کوئی اس طرح کی قبر بھی ہے جو ایسے کچھ کر کے نام ہے، ناہی یا ایسے کچھ کر کے نام ہے. بہرحال تو وہ لوگ بھی دعوے دار ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب. ہم گفتگو کر رہے ہیں غیر آسمانی کتاب. علیکم السلام. غیر آسمانی کتاب والے مذاہب بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ یہ دنیا ایسے ہی نہیں رہے گی، ایک دن یہ دنیا اچھی ہوگی. بس فرق یہ ہے کہ آسمانی مذاہب میں منجی کا تصور زیادہ ہے، اس کے اوپر گفتگو زیادہ ہے، یہودیت میں زیادہ ہے، نصرانیت میں زیادہ ہے، اسلام میں زیادہ ہے، اس کے اوپر زیادہ گفتگو کی گئی. علیکم السلام. ہمارے لیے خاص طور سے مذہب اسلام میں، علیکم السلام، مسلک تشیع ہمارے یہاں زیادہ گفتگو ہے. اگرچہ کتابیں ہمارے علماء نے امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں سنیوں سے کم لکھی ہیں، سنیوں نے زیادہ لکھی ہیں. یہ میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے اور بھی گفتگو کر چکا ہوں. آج ہمارے یہاں بہت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن پیچھے جائیے، پیچھے تاریخوں میں شیعوں نے کم لکھا ہے امام زمان علیہ السلام نے کے بارے میں، سنیوں نے زیادہ لکھا ہے. ان کی اکثریت تھی، ان کے علماء زیادہ تھے، ان کی علاقہ بہت زیادہ تھا، تو ان کی کتابیں بھی بہت زیادہ ہیں. بہرحال احادیث بھی ہمارے یہاں بہت ہیں، لیکن اس سے 2 گنا یا اس سے زیادہ روایتیں سنیوں کے یہاں موجود ہیں. مگر اس کے باوجود ان کی عوام الناس امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں دور ہے، نہیں معلومات رکھتی. ان کا 12واں امام کون ہے، اس کے اوپر ایک دن پورا جلسہ جائے گا. آج میں چھیڑوں گا اس کو تھوڑا سا. خوب، تو گفتگو یہ تھی کہ امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں، منجی کے سلسلے میں ادیان و مذاہب سب دعوے دار ہیں، لیکن آسمانی مذاہب میں زیادہ، اور ان آسمانی مذاہب میں بھی اسلام میں سب سے زیادہ، اور اسلام میں بھی سب سے زیادہ جو ہے گفتگو ہم شیعوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ امام نے یہ حکم صادر فرمایا ہے تاکہ لوگ جو ہے دین سے برگشتہ نہ ہوں. اب یہ شیعوں میں جو پیدا ہو جاتے ہیں بعض منکر، درس میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، گنجی نام کا اکبر گنجی یا حسن گنجی ایسے کچھ کر کے ٹیلی ویژن پہ باقاعدہ آیا اور اس نے کہا کہ میں شیعہ ہوں. حکومت کی طرف سے نمائندہ بنایا گیا تھا، مگر وہ امام زمان علیہ السلام کا قائل نہیں ہے. اور ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں، گزشتہ زمانوں میں بھی تھے، آج بھی ہیں، اور آئندہ بھی. بہت سے شیعیان اہل بیت جو اپنے آپ کو 12 امامی کہتے ہیں، وہ امام زمان علیہ السلام سے برگشتہ ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوگا؟ کئی وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ ہے اپنے گھر کے ماحول میں انہیں اسلام اور ایمان اور خاص طور سے شیعیت کے بارے میں تعلیم نہیں دی گئی ہے، نہیں بتایا گیا ہے. انہوں نے تنظیم المکاتب نہیں پڑھا. مثلا 5 سال اگر تنظیم المکاتب پڑھ لیں تو بہت سے معارف اہل بیت بچے کے لیے، نوجوان کے لیے، جوان کے لیے کافی ہے. ہمارے یہاں تو ایسا کوئی بھی چیز کافی نہیں ہے. وہ ایک کافی ملعون تھا جو اس نے کافی کہا تھا قرآن کو، کوئی چیز کافی نہیں ہے. لیکن اس معنی میں کہ ضرورت بھر معارف تنظیم المکاتب کی 5 سالہ تعلیم سے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں اور رچ بس جاتے ہیں. یہ فائدہ ہے، رچ بس جاتے ہیں وجود میں بچوں کے اور نوجوانوں کے. تو ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی شیعہ جوان ہونے کے بعد، کڑیل جوان ہونے کے بعد، بوڑھا ہو جانے کے بعد جو انکار کرتا ہے اہل بیت کے سلسلے میں یا امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں، وہ گھر کی تعلیم، ماحول کی وجہ سے ناکافی تعلیم کی بنیاد پر، یا گھر میں بے دینی بہت زیادہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا تصور نہیں، مطالعہ وغیرہ کا تصور نہیں، اس لیے برگشتہ ہو جاتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان ریاست طلبی، مال کے چکر میں، دنیا طلبی اور دنیا داری کے چکر میں معارف نہیں حاصل کرتا. گھر کا ماحول تو چوپٹ ہے ہی ہے، باہر کا ماحول بھی ہمجونیوں کی وجہ سے بھی، اور وہ بیگانہ رہ جاتا ہے اور آخر میں انکار کر بیٹھتا ہے. اسی طریقے سے
لوگ بعض جو چینج کرتے ہیں مذہب، وہ تر لقمہ حاصل کرنے کے لیے دین سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، اپنے عقیدے اور عقائد کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سب وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جو دخالت ہے وہ یہ ہے کہ بچپنے سے لے کر کے جوانی، نوجوانی اور جوانی تک تعلیمات سے دوری۔ صحیح ہے، دنیا داری کی وجہ سے بھی انسان برگشتہ ہو جاتا ہے، ماحول کی خرابی کی وجہ سے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو بچپنے میں اگر انہوں نے تعلیم اچھی طرح سے حاصل کی ہے تو وہ کسی بھی ملک میں، ننگے ترین ملک میں چلے جائیں، اپنے ایمان اور عقیدے پہ ویسے ہی پابرجا رہتے ہیں جیسے اپنے علاقے میں تھے، ہے کہ نہیں؟ یہ گھر کی تعلیم، ماحول کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم، مجالس اور محافل سننے کی وجہ سے، ان سب کی وجہ سے وہ پختہ ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اوپر کام کیا جائے۔ بشارت الاسلام کی دوسری روایت، حالانکہ موضوع سے متعلق نہیں ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں ہر بات انشاءاللہ بیان کی جائے، ضرورت ہے، امام کا حکم ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں، یکون فی آخر الزمان دجالون، جمع کسے گا، یہ روایت کس امام سے ہے، کس نے؟ ظاہر رسول اسلام سے نقل کی ہے انہوں نے، کہ یکون فی آخر الزمان دجالون، ایک دجال نہیں، متعدد دجال ہوں گے۔ سفیانی الگ ہے، دجال الگ ہے۔ دجال کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ ایک شخص ہے یا پورا سسٹم ہے۔ بعض لوگ پورے سسٹم کے قائل ہیں، لیکن زیادہ یہ بات جچتی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ کے نام سے سوء استفادہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ المسیح الدجال عنوان ہی پورا کتاب کا نام ہے، آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت عیسیٰ مسیح کو مسیح کیوں کہتے ہیں، اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں؟ خب دجال کو مسیح کہتے ہیں، اس کی آنکھ ایسے مٹی ہوئی ہے، ایک عدد، سمجھ رہے ہیں؟ ایک آنکھ ہے، وہ بھی گوشت کے لوتھڑے کی طرح سے، تو وہ ممسوح ہے، جس کی وجہ سے مسیح اس کو کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ نہیں، ان کے بارے میں 6 وجہ تو میں نے اس میں معارف آل عمران انشاءاللہ جلدی ہی قمر صاحب چھپوا رہے ہیں، اس میں جو ہے 6 وجہ حضرت عیسیٰ کے نام کی مسیح کیوں مسیح رکھا گیا ہے وہ بیان کی گئی، جلدی ہی آ جائے گی انشاءاللہ۔ خیر، کیا گفتگو تھی؟ جناب علامہ سید مصطفیٰ آل السید حیدر کاظمی صاحب اس کتاب میں نقل کر رہے ہیں، یکون فی آخر الزمان دجالون، متعدد دجال ہوں گے۔ دجل سے نکلا ہے یہ کلمہ، دجل یعنی دغل، دھوکہ بازی، فریب دینا وغیرہ وغیرہ، صیغہ مبالغہ ہو گیا دجال، علام اور فاہم کے وزن پر۔ خب یہ جو دجالون ہے، اس سے ہم غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ وہ ایک دجال ہے، یہاں کئی دجال ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو دجال ہیں وہ واقعاً فریب دینے والے مراد ہیں، یہاں جو ذکر کیے جا رہے ہیں کہ متعدد دجال ہوں گے، وہ زیادہ فریب دینے والے، ورنہ وہ جو دجال جس کی ایک آنکھ ہوگی، جس کی یہ کیفیت ہوگی، جس کے ساتھ پہاڑ جیسا جو ہے کھانا ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سب جو تفصیلات بیان کی گئی ہے وہ ایک شخص کے لیے بیان کی گئی ہے۔ بات واضح ہوئی؟ یعنی جیسے امام مہدی علیہ السلام کے لیے اب تک نہ جانے کتنے لوگ مہدویت کا دعویٰ کر چکے ہیں، اور آئندہ بھی بہت سے مہدی ہوں گے، 12 جعلی مہدی تو خاندان ہاشم علیہ السلام سے دعوے دار ہوں گے، اور غیر ہاشمی اب تک پتہ نہیں کتنے دعوے دار ہو چکے ہیں۔ ویسے ہی اصلی دجال وہ آخر میں آئے گا، جو امام کی ظہور کی علامت میں حتمیہ میں سے ہے، بعض نے حتمیہ البتہ کہا ہے، صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے بھی دجال بہت سے آئیں گے۔ اور ایک 2 طریقے ہیں فریب کے، نہیں خاص فریب، وہ جو اصلی فریب جو روایات میں دجال کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ تو باقاعدہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ اس کا تسلط ہوگا جنات کے اوپر اور شیاطین کے اوپر، اور وہ مثلا ایک شخص کو پکڑے گا، کہے گا تم میرے اوپر ایمان لاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ کہے گا دلیل کیا ہے؟ کہا میں تمہارے باپ کو اماں کو زندہ کر دوں گا، کہا اگر زندہ کر دیے تو میں تمہارے، ایسے منحرف قسم کے لوگ ہوں گے، اور وہ باقاعدہ ان کی ماں اور باپ کو زندہ کرے گا، وہ اس سے گفتگو کریں گے، وہی باتیں جو ماں باپ
کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ وہی جنات اور شیاطین اس کے ماں اور باپ کی شکل میں آ جائیں گے، وہی باتیں کریں گے، اتنا پاور اس کو ہوگا۔ راستہ چلے گا، لگے گا کہ جیسے سورج اسی کے ساتھ جا رہا ہے، چاند اس کے ساتھ جا رہا ہے، پہاڑ اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ سب کیفیتیں، یہ سب پاور اس شیطان کو، دجال کو حاصل ہوگا، جس کی بنیاد پہ بہت سے لوگ منحرف ہو جائیں گے۔ تو یہ جو فریب ہے، اس طرح کے جو فریب روایات میں ذکر ہوئے، وہ اس شخص سے خاص کے لیے ذکر ہوئے ہیں جو واقعی دجال ہے، اور ٹرمپ جیسے لوگ جو دجالی کریں گے وہ الگ ہے۔ خوب، بہار کی 52ویں جلد 51، 52، 53 امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، اور فارسی میں اس کا ترجمہ ایک بزرگ نے آج سے 11-20 سال پہلے کیا تھا، یعنی 19-20 سال پہلے ان کا انتقال ہو، یا 15-16 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا۔ علی دوانی، بزرگ شخصیت، محققانہ ترجمہ، ایک مرتبہ انسان ڈھال دے اردو میں، فارسی میں یا کسی دوسری زبان میں، ایک مرتبہ تحقیق کے ساتھ ترجمہ کرے۔ بہرحال یہ بہت مشہور، اس کا نام انہوں نے مہدی موعود رکھا، مشہور ہے کتاب، یہ ایران میں بہت زیادہ مشہور ہے فارسی ترجمہ ان کا۔ کیا بیان کر رہا؟ ہاں، تو انہوں نے اور دوسرے لوگوں نے روایت جو بہار کی لی اپنے حساب سے ترجمہ کیا، بہت فرق ہو گیا۔ جیسے ایک کتاب میں یہ ترجمہ ہے کہ دجال، جو دجال ہونے کے دعوے دار ہوں گے، اس کے لشکر میں اصلی دجال، غلط کہہ گیا، الٹا کہہ گیا، وہ جو اصلی دجال ہوگا اس کے جو لشکری ہوں گے، اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے کہ سب اپنے باپ کی اولاد کثرت سے ہوں گے، واضح ہے، اور خواتین۔ تیسری بات بیان کی گئی ہے یہودی اور دوسرے بیگانے لوگ، بے دین لوگ اس کے لشکر میں کثرت سے ہوں گے، یہ بیان کیا گیا۔ اس میں ایک خصوصیت جو بیان کی گئی ہے، فارسی میں ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کے دوش پر، یعنی اس کے ماننے والوں کے دوش پر سبز جو ہے چادر یا شال ہوگی۔ سید بزرگوار، سبز ردا چادر، یہ کسی نے ترجمہ کیا ہے، جبکہ میں نے خود حاشیہ دیکھا جو لکھا ہوا تھا، اس میں مدرک جو لکھا ہوا تھا بہار نوار کی جلد 52 کا صفحہ نمبر 194 کا اٹھایا، میں نے دیکھا وہاں کیا ہے، اصحاب الطیالسہ الخضر، سبز ہیٹ والے ہوں گے۔ طیالسہ تیلسان کی جمع ہے، تیلسان یعنی کیا، ایک خاص قسم کی ٹوپی ہے، ہیٹ آپ اس کو کہہ لیجیے، جو انگریز لوگ ہیٹ لگاتے ہیں، یا ریفری وغیرہ کرکٹ کے اس میں ہیٹ جو لگاتے ہیں، وہ اس جیسی ہیٹ ہوگی۔ لیکن فارسی ترجمہ کرنے والے نے بیچارے نے اس روایت کو ایسے ترجمہ کیا ہے کہ جیسے سید لوگ سبز ردا لگائے رہتے ہیں ویسے نہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ دوش اصلا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، کہاں سے آپ دوش لے آئے؟ دوش یعنی کاندھا، اس پہ کیسے لے آئے؟ تو یہ جو سادات پہنتے ہیں وہ اپنی سیادت کی علامت کے طور پر، اور جو اس کے ماننے والے ہوں گے وہ بہکانے کے لیے ممکن ہے سبز ٹوپیاں یا ہیٹ ان کی اسی لیے ہو کہ چونکہ وہ تو اصلی تو ہوں گے نہیں، اپنے باپ کے ہوں گے، گمراہ کرنے کے لیے کہ ہم بھی مثلا خاندان ہاشم و سادات میں سے ہیں، ایسا کریں۔ ابھی لفظ بلیہ یا بلیہ جو آیا ہے، ایلیہ بھی ذکر ہوا ہے۔ ایلیہ شہر کا بھی نام ہے، ایلیہ کتاب کا بھی نام ہے، ایلیہ امیر المومنین علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے، اور اس طرح کی۔ ایلیہ وہ شخص بھی ہے جو آئندہ آئے گا اور وہ عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا، مطلب کون؟ یعنی امام زمان علیہ السلام۔ ایک مرتبہ دوسرا ملعون، اب نہیں جانتا کہ اپنے حکومت کے زمانے میں یا پہلے کی حکومت، ظاہراً اپنے زمانے اقتدار میں، زمانے خلافت بھی کہنا درست نہیں ہے، لیکن جرین علی الامور ایسے ہی کہہ سکتے ہیں، جیسے خلیفہ ثانی اور خلیفہ اول کہتے ہیں ہم لوگ۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں، لیکن ہم خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کیوں کہتے ہیں؟ تشخص کے لیے، نہ کہ اسے ان ملعونوں کو خلیفہ مان کر کے اول و دوم و سوم کہتے ہیں۔ واضح ہو گئی بات؟
تو اگر آپ کہیں کسی مومن نے خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث کہہ دیا ہے تو آپ اس کو یعنی آپ کیا اس کو خلیفہ مانتے ہیں، یہ نہ کہیے، مطلب یہ کہ یہ مشخص رہے کہ کون مراد ہے۔ بہرحال یہ دوسرا ملعون شام جاتا ہے، دمشق پہنچتا ہے، دمشق پہنچے تو جیسے مسلمان لوگ اس کا استقبال، خلیفۃ المسلمین ہے، اسلام کا ٹھیکیدار ہے، آپ انکار کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑا کون تھا ٹھیکیدار؟ پہلا تو محدود تھا، اس نے خوب بڑی حکومت قائم کی اور فارس تک اور یرموک تک اور کہاں تک پہنچا۔ بہرحال ماں بدولت پہنچے دمشق، وہاں کے یہودی چونکہ اب آخری زمانے میں آنے والے منجی کے سلسلے میں بہت کچھ پڑھ چکے تھے، پہنچے یہ لوگ بھی استقبال کرنے کے لیے، بڑے بڑے پادری جب اس کے پاس پہنچے تو اس طریقے سے سلام کیا، سلام ہو آپ پر اے فاروق، آپ ہی ایلیا کے ساتھی اور مصاحب ہیں، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ شام کے اس پورے علاقے کو فتح کر لیں گے۔ خوب، میں نے دو ایک حاشیہ لگائے ہیں، ایک فاروق یہودیوں کا دیا ہوا ہے، اور آپ جائیں گے ڈیپ میں، گہرائی میں، روایت کی روشنی میں آپ کو مل جائے گا کہ فاروق کا لقب پیغمبر اسلام کیا دیں گے، امت مسلمہ کیا دے گی، حق اور باطل کے فاروق مولائے کائنات ہیں، اور یہ حلالی اور حرامی کا فاروق، اس کو ہم مان سکتے ہیں۔ اس کے ماننے والے اللہ سب کو نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے اشکال ہو جائے، چھوڑیں۔ بقول ابو ریحان بیرونی، کتاب ہے الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ، یہ کتاب کا نام اتنا لمبا ہے، اچھی کتاب ہے مخالف کی کتاب، لیکن اس جہت سے کہ پرانی چیزوں کے بارے میں خوب نقل کیا ہے، اس میں اس نے یہ سلام نقل کیا ہے۔ اس وقت اس ملعون نے خود سے ایک سوال کیا، اصل میں انہوں نے بہت سی باتیں کہیں، ایک تو سلام کیا گفتگو، اس میں انہوں نے لفظ دجال استعمال کیا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ دجال کیا ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ پیغمبر بیان کر چکے ہیں، صفات ذکر کر چکے ہیں، مولا کائنات صفات ذکر کر چکے ہیں، ہم آپ پڑھ چکے ہیں۔ دجال کے بارے میں رسول اسلام نے بہت کچھ بیان کیا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے پوچھا ومن الدجال، یہ دجال کون ہے؟ بہرحال ان لوگوں نے جواب میں بیان کیا کہ دجال جو ہے بنیامین کے نواسوں میں سے ہوگا، ابو سفیان کی اولاد میں سے سفیانی ہوگا۔ یہاں اس سے کیا پتہ چلا کہ دجال وہ شخص سے خاص جس کے بارے میں گفتگو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، بنیامین کی نسل سے ہوگا، جیسے وہ کہاں میں نے ذکر کیا ابھی، طالوت، حضرت طالوت بنیامین کی نسل سے تھے، جالوت کو جنہوں نے جنگ کر کے قتل کیا تھا۔ بہرحال تو ایک تو میں نے یہ لکھا کہ بعید نہیں ہے، اور آپ گہرائی میں جائیں گے آپ کو روایت میں مل جائے گا کہ یہ فاروق، اس کو جو لقب ملا ہے وہ یہودیوں نے دیا ہے، اور شہرت بعد میں بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں ہوئی ہے۔ میں نے یہ ذکر کیوں کیا؟ ٹائم ہے ابھی؟ ہاں، ابتدائی کلام میں یہ میں نے کہا کہ شیعیان اہل بیت آئندہ بہت سے انحراف کا شکار ہوں گے، اور خاص طور سے امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں انحراف کا شکار ہوں گے، اور برگشتہ ہو جائیں گے امام کے امام ماننے سے، حتیٰ وہ لوگ جن کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بال کی کھال، ہم لوگ کہتے ہیں نا بال کی کھال نکالنا، وہ لوگ جو بال کے 2 ٹکڑے کر سکیں گے، یعنی کیا؟ یعنی باریک بن لوگ بھی، جو صرف اوپر سے سننے والے وہ ان کی بات نہیں ہو رہی، جو باریک بین لوگ ہوں گے وہ بھی امام زمان علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں رہ جائیں گے، غیبت میں انکار کر بیٹھیں گے۔ اس سے ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ امام زمان علیہ السلام، میں نہیں کہتا مشن اور ایسوسیشن اور انجمن اور یہ سب بنا کر کے نہیں، ہم آپ شخصی طور پر، تاکہ کوئی متہم نہ کر سکے کہ ہم یہ تو فلاں کے گروہ کے ہیں، فلاں انجمن کے ہیں، فلاں ایسوسیشن کے ہیں، فلاں وغیرہ وغیرہ، نہیں، شخصی طور پر متہم بھی نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنی عزت بچانی چاہیے۔
لیکن امام زمان علیہ السلام کے اوپر کام بہرحال ہونا چاہیے۔ چھٹے امام کا حکم آپ کے سامنے میں بیان کر چکا، امام کا اشتیاق امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اور یہ مصیبت، کس چیز کی مصیبت؟ زمانے غیبت میں شیعوں کا منحرف ہو جانا، بیگانہ ہو جانا، عقیدہ مہدویت اور عقیدہ امامت سے برگشتہ ہو جانا خطرناک ہے۔ آئندہ بہت زیادہ ہوگا، سابقہ زمانوں میں بھی ہو چکا ہے، وہ بھی آج سے 1000 سال بھی پہلے، یعنی غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے آغاز میں بھی مومنین اہل بیت کے چاہنے والے جو زمانے ائمہ سے بہت قریب تھے وہ بھی منحرف ہو گئے تھے۔ کتنے ایسے تھے جو منحرف ہو گئے تھے؟ جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بہت زیادہ سفر بھی کیا ہے، اس جو روس کے علاقے میں ابھی اس وقت بخارا یا کہاں پہ تھے، وہاں پہنچے، میں نے جگہ کا نام نہیں لکھا ہے، وہاں انہوں نے تقریر کرنا، بیان کرنا، روایت بیان کرنا شروع کیا۔ ان کو احساس ہوا کہ یہاں کے مومنین تو اصل امام زمان علیہ السلام کے قائل ہی نہیں ہے۔ کون؟ غیروں کی بات نہیں ہو رہی، مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ عبارت ان کی یہ ہے جو کتاب کمال الدین کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے، فوجدت اکثر المختلفین الی من الشیعہ، مخالفین نہیں، مختلف، اختلاف سے یعنی آمد و رفت، مختلف الملائکہ کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، میرے پاس ملاقات کرنے کے لیے خوب شیخ بزرگوار مرجع، اپنے زمانے کا مرجع ان کی خدمت میں پہنچا ہے۔ خود لکھتے ہیں فوجدت اکثر المتخلفین، میرے پاس آنے والوں کی اکثریت، وہ بھی کون؟ من الشیعۃ، شیعوں میں سے جو میرے پاس اکثر آتے تھے، قد حیرتہم الغیبۃ، غیبت امام زمان علیہ السلام نے ان کو حیرت میں ڈال دیا ہے، منحرف ہو گئے ہیں۔ صرف حیرت ہی میں نہیں، ودخلت علیہم فی امر القائم الشبہۃ، امام زمان علیہ السلام کے لیے شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہیں۔ بعض جو ہے مثلا امام کو مانتے نہیں، بعض امام کی غیبت کے قائل نہیں ہیں، بعض امام کے وجود کے قائل نہیں ہیں، الی آخر۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ذمہ دار، ایک مرجع اپنے زمانے کا کہہ رہا ہے، کتاب میں لکھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر صرف امام زمان علیہ السلام کے اوپر گفتگو شروع کر دی۔ اور جیسے میں کچھ لکھ لیتا ہوں، جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف زبان سے تبلیغ کی اس علاقے میں بھرپور طریقے سے امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں، بلکہ آپ نے پوری کتاب، یہی کتاب کون؟ کمال الدین و تمام النعمہ یا اکمال الدین و اتمام النعمہ، جو غیبت کے مسئلے میں آج تک ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ بعد میں بہت کتابیں لکھی گئیں، شیخ صدوق، شیخ طوسی کی کتاب غیبت موجود ہے، ابراہیم نعمانی، ابو زینب، ان کی کتاب غیبت موجود ہے، حجت الاسلام شفتی، اسد اللہ شفتی، جو علامہ حلی کے بیٹے فخر المحققین کے مانند بہت بڑی شخصیت تھے، سید بزرگوار سید اسد اللہ شفتی، ان کی 2 جلد میں موٹی موٹی الغیبت موجود ہے۔ لیکن غیبت کے اوپر جیسی کتاب جناب شیخ صدوق لکھ کر کے گئے ہیں، آج تک ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ ہماری ذمہ داری امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں جو ہے، اس کا ایک زمینہ، ایک مقدمہ اس کتاب کا پڑھنا ہے۔ نہیں پڑھیں گے تو امام زمان علیہ السلام کے اوپر بھرپور طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے۔ غیبت نعمانی بھی پڑھیے، غیبت شیخ طوسی بھی پڑھیے، لیکن غیبت غیبات، اور یہ کتاب بھی امام زمان علیہ السلام کے حکم سے لکھی گئی ہے۔ پوچھا، خواب میں پورا مقدمے میں ذکر ہوگا، میں مقدمے کا مجھے یاد نہیں تفصیلات، لیکن کتاب میں نے پڑھی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ حضرات بھی پڑھیں، غیبت نعمانی، غیبت طوسی، اور یہ غیبت جناب شیخ صدوق، ان کی کتاب کا نام غیبت نہیں، غیبات۔ کیا ثابت کیا ہے کہ ما قبل انبیاء علیہ السلام کو بھی غیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، بقیہ انبیاء جن کے شباہت چل رہی، اس میں سے خاص طور سے حضرت عیسیٰ کے اوپر ہمیں کافی گفتگو کرنی ہے۔ 25 کے قریب شباہتیں حضرت عیسیٰ اور حضرت امام زمان علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں، کہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔